ایک جو ظاہریت ہے، جو فزیکل obstructions ہیں، یا غربت ہے، ان امپلائمنٹ ہے، یا کسی دشمن کا زندگی میں آ جانا ہے، یہ بھی تو جو ہے سکون کے منافی ہے۔ ہم نے یہ کب کہا ہے کہ انسان کے دل کے حالات یہ ظاہری دنیا سے نہیں جڑے ہوئے؟ ہم فرشتے ہیں کیا؟ صحیح۔ ہم کوئی فرشتے ہیں کہ ہمیں بھوک نہیں لگتی؟ ہم کوئی فرشتے ہیں جس میں ڈیزائرز نہیں ہیں؟ ہم کوئی فرشتے ہیں جنہیں بھوک نہیں لگتی؟ ہم کوئی فرشتے ہیں جنہیں اس طرح سے درد اور تکلیف نہیں ہوتا؟ ہم انسان ہیں بھائی، اور ہمارے انسان اور جسم کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے زندہ رہنے کی، اور کچھ ریکوائرمنٹ ہے لگژوریس اور پلیجرز کی، اور کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو ضرورت نہیں ہے لیکن بنا لی گئی ہیں۔ مائنڈ جس بھی پوزیشن کے اوپر کھڑا ہے، بیسک چاہیے ہو یا بیسک سے بڑھ کے چاہیے ہو۔ آج آپ کچھ زیادہ ہی خاموش نہیں ہو گئے؟ لقمہ نہیں دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیچ میں بولے نہیں۔ شیخ میں کلیریفائی کروا رہا ہوں یہی چیز کہ ہم اس چیز کا انکار نہیں کرتے۔ نہیں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، مجھے بھوک لگے گی تو مجھے بھوک لگے گی، مجھے سواری کرنی ہے، مجھے چیزیں چاہیے، میرے گھر کے اخراجات ہیں، میرے گھر کے مسئلے مسائل ہیں، میں ایک انسان ہوں، میری ضروریات ہیں۔ پھر اس ضروریات کے بعد میرے اندر ایک دل ہے جس کی خواہشات بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے خواہشات سے لڑنے کا درس دیں، ٹھیک ہے، میں اپنی خواہشات پہ صبر کرنے کا درس آپ کا اچھا ہے، لیکن میری بیسک نیڈز تو میری بیسک نیڈز ہے نا۔ میری بیسک نیڈز میں میری بیسک نیڈز کو لے کے بھی مجھے ڈر ہوگا، میری بیسک نیڈز کو لے کے بھی میرے اندر کنفیوژنز ہوں گی، بالکل۔ میری بیسک بنیادی ضروریات کو لے کے میرے اندر خوف بھی ہوگا، میری بیسک بنیادی ضروریات کو لے کے میرے اندر سائیکوپیتھیز بھی ہوں گی۔ اور اگر میں بیسک سے اوپر جا کے ہو گیا ہوں تو میری لگژری کے ساتھ بھی میرا سکون جڑا ہوا ہوگا۔ میری تربیت کیسے ہوئی بھی ہے، میرا مائنڈ کیسے کنڈیشنڈ ہے، میرا دل کیسے سوچتا ہے، یہ میرے ماں باپ نے مجھے کیا سکھایا یا میرے تعلیمی اداروں نے مجھے سکھایا، اب تو میں وہی ہو چکا ہوں نا جو آپ نے میرے اندر ڈال دیا ہے۔ تو میرا دل نہیں مانتا بھی شاید اس بات کو، ایک عام انسان کے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن میں اللہ کہتا ہے اللہ کی یاد میں تیرے دل کو اطمینان مل جائے گا۔ یہ شاید نہیں ہماری قوم کو بھی ہضم ہو یا کسی شخص کو بھی ہضم نہ ہو، کیوں؟ کیونکہ اس کا مائنڈ کنڈیشنڈ ہو چکا ہوا ہے کہ دل ہلتا بھی ظاہریت سے ہے، اور یہ حصی مٹیریلسٹک ورلڈ سے ہے، اور سکون بھی اس سے ہوتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ہے کہ ایک قوم مٹیریل سے اپنا سکون جوڑتی نہیں تھی کبھی، یہ ماضی میں ہوا ہے۔ تو اٹ از آل آن دا تربیہ۔ کچھ لوگ آگ کے کوئلوں سے گزر جاتے ہیں اور انہیں درد محسوس نہیں ہوتا، ان کی مائنڈ کنڈیشنڈ ہے اس وقت پین میں اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرنے کے لحاظ۔ اور کچھ لوگ پانی پہ چلتے ہوئے بھی آگ میں رہتے ہیں، کچھ لوگ قیدوں میں بیٹھ کے بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ قیدوں میں رہ کے بھی جنتوں میں رہے۔ وہ کہتے تھے نا امام ابن تیمیہ رحم اللہ علیہ، میری جنت میرے سینے میں بستی ہے، باہر سے تم جتنی بھی جیلوں میں ڈال دو گے میرے سینے کی جنت کیسے چھینو۔ اور کچھ لوگ واقعی دنیا میں جنتوں اور باغات میں تھے، مگر ان کے سینے کے اندر، ان کی سائیکالوجی کے اندر وہ کسی اور تباہیوں میں گئے ہوئے تھے، تو اس لیے وہ بے سکونی تھی۔ ظاہریت کا دل پر اثر ہوتا ہے، میں اس کا انکار نہیں ہوں، دل اور مائنڈ کے اوپر، لیکن تربیت اور نرشمنٹ بتائے گی نا کہ وہ ظاہریت کتنا افیکٹ کرے گی کتنا نہیں کرے گی، لیکن میں اس کا منکر نہیں ہوں۔ یہ باتیں یہاں پر کر کے بھوک درد پیدا کرے، بچے ہیں، بیوی ہے، بستر پہ بیمار پڑی ہوئی ہے وہ، یا بیمار پڑا ہوا، یا ماں باپ ہے، آپ مجھے یہ سبق کہیں گے نا کہ صبر کو مشکل ہے، مشکل ہے۔ میں آج تکلیف میں دیکھ کے آیا ہوں کسی کو 3 دن پہلے، تو میں نے یہ ٹاپک آگے سے آپ لوگوں کو کوٹ کیا۔ تو یہ کہنا کہ بھئی میں مین آف سٹیل بن جاؤں، میں مین آف سٹیل نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے تھے، تکلیف دی ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کو جس میں اللہ نے اتنا کمال رکھا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہیں مرد روتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کتنا خونم خون کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داد مبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد نہیں ہوتا ہوگا کہ میں تمہارا نبی، میں تمہارے باپ سے بھی بڑھ کر تمہاری میری حیثیت ہے امت کے، اور یہ تم نے باپ کے ساتھ کیا۔ تکلیف کس آپ کا انسان کو تکلیف ہوتی ہے عادل بھائی، لیکن اینڈ میں قوم کو اپنی پرسپشنل ٹریننگ ہی کروائی جائے گی
ان بلاؤں سے لڑنے کے لیے. فیئر انف. میں جو اس سے پورا اب ایکسٹریکٹ کر کے اب دیتے ہیں جو آپ اخذ کر رہا ہوں، میں عوام کے لیے بڑا سمپل فارم کے اندر پیش کرنا چاہوں گا تاکہ ہم آگے چلیں. پھر سوال میں نے شیخ صاحب سے یہ کیا تھا کہ کیا ظاہریت پہ جو انسان کی مشکلات ہیں، جو اس کے معیشت کے مسئلے ہیں، صحت کے مسئلے ہیں، کیا وہ سکون کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، نہیں کرتے، یا پھر اگر وہ انسان کے پورے نہیں ہو رہے تو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی تم صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے ذکر اذکار کر کے جو ہے سکون پالو، تو یہ کیا پریکٹیکل ہے؟ نہیں. تو اس میں شیخ صاحب نے یہی کہا کہ میں ظاہریت کا منکر نہیں ہوں، یا پھر جو انسان اسباب سے جو سکون حاصل ہوتا ہے، جو ضروریات ہیں انسان کی یا بنیادی خواہشات بھی ہیں، اس سے جو ہے منکر نہیں ہے. وہ تو انسان کی پوری ہوں گی، اگر نہیں ہوں گی تو اس سے درد جو پیدا ہوگا، ظاہر سی بات ہے وہ انسان کا سکون جو ہے وہ ختم کرے گا. لیکن اگر ظاہریت کا یا سبب کا ہونا از اکول ٹو سکون ہے اور نہ ہونا از ناٹ اکول ٹو سکون ہے، اس کا شیخ صاحب نے جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ مجھ سے اگری نہیں کیا، اور ابھی آگے چل کے اس پہ انشاءاللہ ہم مزید شیخ صاحب سے کلیریفیکیشن لیں گے کہ اس سے جو ہے وہ کیا مراد ہے. ایک صحیح چل رہا ہے، ٹینشن تو نہیں ہے کوئی؟ میں صحیح ہوں، آپ بتائیں لوگوں کے صحیح لوگ تو بھائی لوگ ملنا چاہتے ہیں آپ سے، اور جو ہے وہ لوگوں کی باتوں کو کس طرح ڈیل کریں، اور آگے چلیں گے نا ہم، آگے چلیں گے. بلائیں باہر نہیں ہوتی، بلائیں اندر ہوتی. جو من کی بلاؤں کے اوپر غالب ہو گیا وہ بڑی بڑی بلاؤں کو منہ دے سکتا ہے آگے. کہ کیا آپ کو تو یو ہیو ٹو کانکر یور سیلف فرسٹ ٹو کانکر دا ورلڈ. پہلے آپ نے اپنے آپ کو جیتنا ہے، اور آپ کا اپنا آپ کاٹ دے گا، آپ کو چیر دے گا اندر سے، گرا دے گا آپ کو اس دنیا کے اندر، لیکن کھڑا نہیں ہونے دے گا. کیونکہ آپ نے اور میں نے ہی اپنے آپ کو، اٹس اے وار بٹوین بوتھ. ہمارے اندر ہی ایک جنگ ہے، ہماری ہی ہمارے آپ سے، اور وہ گندا بھی ہم نے، وہ ایول بھی ہم نے ہی اس کو خود کھانا ہم نے دیا ہوا. یہ جتنی بھی اندر ڈس آرڈرز ہیں، یہ جتنا غم ہے، یہ تکلیف ہے، یہ جو بھی گزر رہا ہے سینوں کے اوپر، جو مجھے سن بھی رہے ہیں اور سب اپنے اذکار بھی کرتے ہیں، کیونکہ اسی کے اوپر جن بھی فیڈ کرتا ہے. یہ جتنے جادو اور یہ جتنے جنات بندے کو پوزیس کرتے ہیں، یہ اس کے ڈپریشن پہ فیڈ کرتے ہیں. اس لیے تو کہتے ہیں 3 حالتوں میں جن گھستا ہے آدمی میں: بہت زیادہ غم، بہت زیادہ غصہ، اور بہت زیادہ شہوات اور ڈیزائر، سیکسول ڈیزائرز میں. ابھی تو جن گھستا ہے اندر، چینلز اوپن ہوتے ہیں اس کی باڈی کے. پوائنٹ یہ ہے انہی حالتوں میں وہ فیڈ کرتے ہیں. تو سب اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بھی پڑھے، کیونکہ ان کو شیخ عاطف کی نوازوں سے ان کو بڑی سٹ لگے گی ابھی. کیونکہ قرآن پڑھنا، رقیے سے علاج کرنا اپنا، یہ اپنی جگہ کی بات ہے، لیکن عقیدہ مضبوط رکھے نا آدمی، مائنڈ سالڈ ہو. میں دیکھتا ہوں نا یہ کیسے پھڑکیں گے آپ کے پاس آ کے، یہ کیسے ایک مسلمان کو آگے ہلا کے چلے جائیں گے جب عقیدہ مضبوط ہو انسان کا. اس کو پتہ ہے اللہ میرے ساتھ کھڑا ہے، نہیں بھی دیکھتا تو بولے اللہ ساتھ کھڑا ہے، نہیں بھی محسوس ہوتا بولتا اللہ میرے ساتھ کھڑا ہے. مر جائے گا نا اینڈ میں، مر جائے گا نا. کیا ہے اس دنیا کا، کیا ہے اس دنیا کی حیثیت، کیا ہے اس دنیا کی حیثیت؟ مرنا تو سب نے ہے نا، گھبرائے کیوں؟ اور ان سے مر جائے جنہوں نے ہمارے باپ کی بے حرمتی کی آسمانوں پر، جنہوں نے اللہ کی گستاخی کی، انا خیر منہ کا نعرہ لگا کے، ان سے گھبرائے آدمی. آیت الکرسی کم ہے کیا ہمارے پاس لڑنے کے لیے؟ تو مائنڈ سالڈ رکھیں گے یا خود ہی پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے؟ عقیدہ سالڈ رکھیں، مائنڈ سالڈ رکھیں، توحید پکی رکھیں اپنی کہ اللہ ہے اور اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کیسے پھڑکتی ہیں یہ چیزیں. لوگ ہمارے پاس پوری دنیا جہاں سے کیسز بیچتے ہیں، ہاں ہو گیا یہ جادو ہو گیا. ہیلو، واٹس رانگ؟ ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا؟ ایک موحد کو گرائیں گے یہ لوگ، ایک موحد گرائیں گے یہ لوگ، ایک توحید والا جس کی توحید راسخ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اس کو گرائے گا ایک شیطان اور ایک ابلیس اور ایک جن اور ایک عفریت. کیا ہو گیا ہم لوگوں؟ تو the point is کہ بے روز ہے، سکون بھی انسان کے دل میں ہے، اور جو لڑائی اور جو بے سکونی اور جو اس کو تباہ کرنے والی چیزیں وہ بھی سب اندر ہے، سب اندر ہے، کچھ باہر نہیں ہے. یہ لوگوں کی باتیں، یہ اپرچونٹی نہیں مل رہی، بیماری نہیں جا رہی، معذور بچہ پیدا ہو گیا کسی کے گھر میں، ساری زندگی باپ نے دیکھنا ہے اس کو. میں کیسے اس کے غم کو سمجھ سکتا ہوں؟ کیسے سمجھ سکتا ہوں میں ایک انسان کے غم کو جس کا بچہ ہی بائی برتھ
पैरालाइज पैदा हो गया, क्या देंगे आप उसको? क्या देंगे आप उसको कि उसके मन को वो ठंडा हो जाए? तलाकें हो गई लोगों की। ये देखें अभी इसने किस तरह गर्दन काट दी अल्लाहु अकबर। उस लड़की की। जो भी जिसने जो कंट्रोवर्सी बनानी है उस पे बनाए। क्या इसका नियम बदल किया है? या कोई बंदा अगर जो है यहाँ पर ज्यादतियां किस लेवल की हुई हैं, क्या दिलाएंगे? आज मुझे समझ में आता है अल्लाह क्यों कहता है वफिल किसासी हयातुन या उलिल अलबाब, बदले के अंदर जिंदगी का ऐलान है, जिंदगी। पॉइंट ये है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सिर्फ सबर करना है, सबर इज निस्फ दीन है, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सबर। लेकिन पॉइंट ये है दिल भाई कि वो इतनी बड़ी हो, वो इतना बड़ा है नहीं बना लेते हैं जितना हमने बना लिया उसको। वो इतना बड़ा इशू है नहीं जितना हमने बना लिया, क्योंकि इस कायनात में एक हस्ती ऐसी गुजरी है जिसने लोगों के कलेजों को ना कायनात जितना चौड़ा कर दिया, और वो पूरी कायनात को जम कर गए अपने, और घोड़े और उनकी रुख इस तरह गए कि रोक ही नहीं सका, घबरा। उनकी प्रेजेंस ने लोगों को हिम्मत दिला दी, और एक बहुत बड़ी पार्टी को घबराहट हो गई उनकी वजूद से, क्योंकि उन्होंने जिंदगी का असल बुनियाद अल्लाह को बनाया।